بیویوں کے بےردا ہونے کا صدمہ تھا بہت، بیویوں کے بےردا ہونے کا صدمہ تھا بہت، غم سے دل دو چار ہے اور عابد بیمار ہے، شام کا بازار ہے اور عابد بیمار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ شہباز، کرائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ ہمارے پچھلے پروگرامز میں ہم نے ذکر کیا کونین کی شہزادیاں اور کربلا، جس میں ہماری ہر شہزادی کی قربانی کے بارے میں ذکر چلتا آ رہا ہے، جاری و ساری ہے۔ اب ہمارے ساتھ ہماری مہمان صاحبہ موجود ہیں، خواہر شیلا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ انشاءاللہ جیسا کہ پچھلی نشستوں میں بھی ذکر کیا گیا کونین کی شہزادیاں اور کربلا کے حوالے سے کہ ان کا کیا کیا کردار رہا، عام و خواص خواتین کا کردار، خاص طور پر خانوادہ آل محمد کی بیٹیاں، بہویں اور ان کی بہنوں کا کردار۔ چند جملوں میں اگر میں یہ کہہ سکوں کہ 32 برس کا باب الحوائج ہو یا 6 ماہ کا باب الحوائج، کہا جب خدا کی بارگاہ میں خدا کسی کو امتیاز عطا کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام دینا چاہتا ہے، تو کہا اس میں ماہ اور عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، کہا اسے باب الحوائج بنا دیا جاتا ہے۔ اور کہا کیسا باب الحوائج؟ کوئی تلوار اور تیر کے ذریعے سے جنگ لڑتا ہے تو کوئی مسکرا کر خوشی سے قربانی دیا کرتا ہے۔ اور میں آپ سے سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، لیکن کیا آپ اس چیز کو ڈیفائن کریں گی، تھوڑا سا وضاحت کریں گی کہ جب جناب علی اصغر علیہ السلام کو دے کر جب سفر کربلا کے لیے نکلے تھے، تب ان کی عمر کیا تھی؟ کیونکہ قربانی کے وقت پر بتائی جاتی ان کی عمر 6 ماہ تھی، تو اس وقت کیا عمر تھی جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے کربلا کی طرف؟ جی بالکل، فقط 3 دن کے۔ اب سوچئے کہ 3 دن کا بچہ کتنا ہوتا ہے۔ میں اور آپ سوچتے تو شاید ہمارے درمیان وہ بہت سے ناظرین میں لوگ والدہ بھی موجود ہوں گی، بچوں کی مائیں بھی موجود ہوں گی۔ 3 دن کے جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ میں کہوں گی سلام ہو میری اس شہزادی پر کہ جب اپنے اس 3 دن کے بچے کو لے کر چلی ہیں، کبھی سغرا پیار کرتی ہیں تو کبھی سکینہ، مگر جناب سغرا بڑی بہن تھی تو شکوہ کر رہی تھی کہ یہ میرے بغیر کیسے رہے گا، 3 دن سے تو میں اسے جلا رہی ہوں۔ کہا لیکن ایک مرتبہ جب محضر نامے میں اس شہید کا نام لکھا جا چکا تھا، مشیت نہ جانے بی بی سغرا کے ذکر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سغرا کو کیسے سمجھایا ہوگا، میں نہیں جانتی جناب علی اصغر کے کان میں کیا سرگوشی کی ہوگی، لیکن جناب علی اصغر بخوشی امام حسین کی آغوش میں آ گئے، اور اس 3 دن کے بچے نے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ دراصل ظاہری عمر میں 3 دن کا ہے، مگر جو ان کی روحانی عمر ہے وہ اتنی بلند تھی کہ اپنے بابا کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے اسی عرصے کے اندر وہ 6 مہینے کے ہو گئے، اور یہ وہ عمر تھی، بلکہ یہ میں کہوں گی کہ وہ ذکر تھا۔ ہمارے استاد صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ذکر ان کا کرتی چلوں، کہ انہوں نے بتایا ان کے پاس ایک مومن آیا اور کہنے لگا مولانا صاحب میں آپ کے لیے، آغا صاحب میں آپ کے لیے آج مچھلی لایا۔ کہا جب محرم کے ایام چل رہے تھے اور میرا شاگرد میرے لیے مچھلی لے کر آیا، کہا ایک مرتبہ اس شاگرد نے ایک جملہ کہا کہ میری والدہ کہہ رہی تھی کہ تم محرم کے ایام میں مچھلی کیوں لے کر جا رہے ہو آغا صاحب کے لیے، ان ایام میں تو عموماً اس طرح کی غذائیں استعمال نہیں ہوتی، تو یہ تو حلال تو ہر یوم میں حلال ہے، حلال تو ہر ایام میں حلال ہے، اگر آپ آج کے روز بھئی محرم کے ایام میں مچھلی کھا لیں گے تو کوئی قباحت ہے؟ آغا صاحب فرماتے ہیں کہا آپ کی دادی یا آپ کی والدہ نے جو بات کہی وہ جا کر ان سے یہ پوچھیے گا کہ انہوں نے اس کی وجہ کیا بتائی،
اور کہا ہمارے بڑے بھی ہم سے کہا کرتے تھے کہ یہ مچھلی تناول نہ کیجیے گا ان دنوں میں، کوئی گوشت، کوئی مچھلی۔ کہا کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا کہ مرتبہ جب وہ شاگرد گیا اور دوسری مرتبہ کہا میرے پاس آیا، آگا سب کہتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد رونے لگا۔ میں نے کہا میں دیکھ کر حیران تھا کہ یہ رو کیوں رہے ہیں۔ ہمیں پوچھ کر آیا اپنی دادی سے، اپنے گھر میں اپنی والدہ سے کہ آپ لوگوں نے مچھلی لے جانے کا منع کیوں کیا؟ کہا اب انہوں نے وجہ بتائی، اور کہا وہی وجہ میرے ذہن میں بھی تھی۔ آغا صاحب کہتے ہیں ہمارے بڑے بھی بتایا کرتے تھے۔ کہا انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ان ایام میں مچھلی، گوشت یا ایسی مرغن غذائیں استعمال نہیں کی جاتی جو کہ خوشی کے ایام میں یا ایسی ایام میں استعمال کی جاتی جبکہ حلال ہے۔ مگر اتنی عظیم قربانیوں کے بعد کیا یہ سب چیزیں کھانے کا دل چاہے گا؟ لیکن آپ بتائیے آغا صاحب کہ کیا وجہ تھی کہ آپ کی دادی جان بھی منع کرتی تھی؟ کہنے لگے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لال علی اصغر کو مچھلی سے تعبیر کیا تھا۔ کہا جیسے ایک مچھلی تڑپتی ہے نا، بالکل میرا علی اصغر ویسے ہی تڑپ رہا تھا۔ اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی کہ ہم کیوں ان چیزوں کو ایوائڈ کرتے ہیں یا ان چیزوں کو تناول نہیں کرتے، یا اگر ایسی کوئی مرغن غذائیں دیکھتے ہیں تو دل ذرا مغموم ہو جاتا ہے کہ ان ایام میں نہ جانے کربلا والوں پر کیا قیامت گزری ہوگی، کیونکہ وہ اپنوں کی یاد دلاتے، کیونکہ ان کے چھوٹے ننھے بچے مچھلی کی طرح تڑپتے رہے۔ کہا کہ مرتبہ عصر عاشور سب قربانیاں دے چکے حسین، ایک ماں اپنے بچے کو جہاد کے لیے مجاہد بنا کر ایسے تیار کر رہی ہے، کبھی بالوں میں کنگھی کرتی ہے، کبھی جو صاف ستھرا لباس تھا اس کو پہناتی ہیں اور ننھے 6 ماہ والے کو جھولے میں ڈالتی ہیں۔ کہا ایک مرتبہ ایک صدا اس بچے کے کانوں میں آتی ہے کہ میرا بابا غریب ہو گیا، حل من ناصر ینصرنا۔ کہا جب اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے، اور کہا ایک مرتبہ مادر اصغر صدا دیتی ہے کہ ایک ننھا مجاہد ابھی بھی باقی ہے۔ کہا جب دوڑ کر حسین گئے جھولے میں اٹھا کر ڈالنا چاہا، کہا اس ننھے معصوم نے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ بابا میرے ورثے میں کیا آیا؟ بابا میں بھی تو بیٹا ہوں، میں بھی تو مجاہد ہوں۔ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بابا سے سوال کر رہے تھے۔ کہا ایک مرتبہ حسین کو خیال آیا علی اکبر جا چکے، عباس جا چکے، اور محمد جا چکے، قاسم جا چکا۔ کہا ایک کے بعد ایک قربانیاں دی، اب باری تو میرے علی اصغر کی ہے، میرا علی اصغر بھی چاہتا ہے۔ کہا دیکھا کہ اتنے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، کہا میں بے قرار ہو گیا۔ حسین اپنے خیمے سے اپنی ابا کے دامن میں اس طرح لائے جیسے مانند قرآن وہ خیمے میں کسی قرآن مجید یا ایسی عظیم کتاب کو لے جا رہے ہیں۔ کہا فوج یزید موجود تھی، عمر سعد نے کہا اے ہرملا تم تو ماہر تیر انداز ہو، تم نشانہ لگاؤ۔ کہا اب حسین کے پاس تو کچھ باقی نہ رہا، کیا یہ خدا کا کلام لے آئے ہیں اپنی ابا میں چھپائے؟ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، یہاں تک کہ اپنی ابا کے دامن کو ہٹایا، ایک معصوم 6 ماہ والے کو بلند کیا اور کیا کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ اسے کوزہ بھر کے پانی لا کر دو، بس میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے فرات کے کنارے جا کر 2 انگلیاں ڈبونے کا موقع دو، اس میں جو قطرے آئیں گے وہ میرے علی اصغر کو پلا دوں گا۔ کہا جنگ تو بڑوں سے کی جاتی ہے، یہ معصوم بچے کی جنگ تو نہ تھی۔ کہا ایک مرتبہ اس سے پہلے کوئی اور باغی اٹھ کے بولتا۔ کہا ایک مرتبہ حکم دیا عمر سعد نے حرملا اپنے تیر کو اپنی کمان میں ڈالو۔ کہا یہ تیر وہ تیر نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، یہ تیر تو وہ ہے جو گھوڑوں کو، جو جانوروں کو مارا جاتا ہے، 3 کھال کا تیر تھا۔ کہا ایک مرتبہ کہا تم نشانہ لگاؤ۔ اس حرملا کا کہنا ہے میں نے نشانے کو لگایا، لیکن جیسے ہی میں نشانہ لگاتا اس معصوم کے چہرے پر نہ جانے کیا معصومیت تھی، کہا میرا تیر خطا ہو جاتا، نشانے پر نہ جاتا۔ جب کئی بار میرا تیر گرا، کیا ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ بار بار اتنے ماہر تیر انداز کا تیر کا گر جانا؟ کہا جب بھی میں تیر اپنی کمان میں ڈال کر کھینچتا ہوں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دکھیاری ماں اپنے لال کی قربانی کے لیے آواز دے رہی ہو، کوئی مجھے دیکھتا ہے کہ میرے اس معصوم نے تیرا کیا بگاڑا ہو۔ کہا کہ مرتبہ تیر چلایا گیا، کہا اس معصوم پر کسی کو رحم نہ آیا۔ ابھی آغوش میں دھوپ کی تمازت، سورج کی تپش، کربلا کی سرزمین، آغوش حسین میں ابھی علی اصغر موجود تھے۔
اور کہا جب 3 پھال کا تیر مارا گیا، کہا وہ گلے کو چیرتا ہوا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے نا اپنے بابا کو۔ کہا ایک مرتبہ جیسے ہی اس تیر کو نشانے پر لگایا گیا اور جب ان کے گلوئے مبارک کو چیرتا ہوا، کہا جب لہو لہان ہو گیا، کہا اس معصوم کی مسکراتے لب، اس معصوم کی مسکراتی آنکھیں حسین علیہ السلام کی زیارت کرتی رہی اور وہ اس دنیا سے قفس انصری سے پرواز کر گئے۔ کہ ایک مرتبہ وہ لہو حسین کے ہاتھوں میں بھر گیا، اس معصوم کا لہو ہاتھوں میں تھا، ابھی حسین نے صدا دی، اس لاشے کو زمین پہ رکھا، کہا اے آسمان اس لہو کو قبول کر لو۔ آسمان نے کہا تا حشر میں بارش نہیں برساؤں گی۔ زمین سے کہا تم اس لہو کو قبول کرو، کہا میں کبھی اناج نہیں اگاؤں گی۔ کہا حسین نے ان کے لہو کو اپنے چہرے پر ملا اور کہا کہ مرتبہ اس پیاسے کا لاشا لے کر خیمے کی جانب 7 بار آگے بڑھتے، 7 مرتبہ پیچھے، اور کہا کہ مرتبہ جب ہمت جھٹا کر وہ خیمے کی جانب بڑھے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک دکھیاری ماں دوڑ کر اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے کر کہتی ہیں کہ تجھ جیسے کیا پھول جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون فَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ جزاک اللہ۔ انہی بہتے آنسوؤں کے ساتھ بی بی ام رباب کو اپنا پرسہ پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔